تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس اختلاف کا ذکر کیا کہ بعض صحابہ کا مذہب یہ ہے، بعض صحابہ کا مذہب یہ ہے، بعض تابعین کا مذہب یہ ہے، بعض تابعین کا مذہب یہ ہے۔ جب اتنا شدید اختلاف ہے تو اتنے اختلاف کے ہوتے ہوئے، اتنے احتمالات کے ہوتے ہوئے اس کو کس طرح دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ اصول کا یہ قاعدہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ جب اس کے بارے میں ہی اختلاف ہے کہ نوح علیہ السلام کا ذاتی بیٹا ہے یا نہیں ہے، تو اس کو دلیل بنا کر اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنا، ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی بالخصوص اپنی اولاد پاک کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بالکل وضاحت موجود ہے کہ ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا رتبہ ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بعض عام لوگ جن کو ان تحقیقات کا پتہ نہیں ہوتا، جو لوگ کتابیں جاننے کے باوجود ضد کرتے ہیں، ان کا تو اور معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سوچ اور سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، فتاوی رضویہ شریف کی یہ 29ویں جلد میں کچھ سوال تھے۔ یہ دو اہم سوال تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا سید پر دوزخ کی آگ قطعاً حرام ہے یا اپنے اعمال کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا؟ سوال تھا کیا سید پر دوزخ کی آنچ قطعاً حرام ہے اور وہ کسی بدعمالی کی پاداش میں دوزخ میں جا ہی نہیں سکے گا؟ دوسرا سوال کہ آل فاطمہ کا مخصوص اعزاز و امتیاز کیا حضرت فاطمہ خاتون جنت کے ذریعے سے ہے؟ کیونکہ جناب سیدہ موصوفہ سیدہ کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، یا حضرت علی کی ذات خاص کی بدولت یہ رتبہ سادات کو حاصل ہے کہ جو سادات کا مقام اور مرتبہ ہے، اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کا لحاظ ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان کو یہ مقام اور رتبہ ملا ہے؟ اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں فرماتے ہیں سادات کرام جو واقعی علم الہی میں سادات ہوں، ان کے بارے میں اللہ سے امید واثق یہی ہے کہ آخرت میں انہیں کسی گناہ کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے انما سمیت فاطمہ لأن اللہ حرمہا وذریتہا علی النار، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ اس لیے ان کا نام ہے کہ اللہ نے فاطمہ اور ان کی ذریت کو نار پر حرام فرما دیا ہے۔ دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بطول زہرا سے فرمایا، فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 638 جلد 29 سے، سرکار نے فرمایا ان اللہ غیر معذبک ولا ولدک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے بیٹی فاطمہ اللہ نہ تجھے عذاب کرے گا نہ تیری اولاد میں سے کسی کو۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد امجاد قریشی، ہاشمی، علوی، ان سب کے فضائل ہیں، مگر یہ جو شرف اعظم ہے جو سادات کو ہے، یہ شرف حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ سب کی اولادیں اپنے باپ کی طرف نسبت کرتی ہیں سوائے اولاد فاطمہ کے کہ میں ان کا باپ ہوں، میں ان کا اسبہ ہوں۔ اسی کے اگلے صفحہ پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہاں سلامت ایمان کے ساتھ کیسے یہ اعمال ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید واثق ہے کہ جو اللہ کے علم میں سید ہیں ان سے اصلاً کسی گناہ پر اللہ مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ پھر آپ نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث امام طبرانی، امام بزار، امام ابو یعلا، امام حاکم نے نقل کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت جناب عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ وذریتہا علی النار، بے شک فاطمہ نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو اللہ نے اس پر اور اس کی اولاد پر دوزخ کی آگ حرام فرما دی ہے۔ اس باب میں اور بھی حدیث وارد ہیں کہ ذریت بطول زہرا عذاب سے محفوظ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بہت سے حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام مناوی نے یہاں ایک بات کی ہے، وہ ان کا ظام ہے، ان کا گمان ہے۔ امام مناوی نے شرح جامع صغیر کے اندر ایک بات کی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کا رد لکھا تھا۔ امام مناوی نے لکھا ہے کہ حضرت خاتون جنت اور ان کو دو بیٹوں حضرت امام حسن، امام حسین، ان پر تو مطلقاً دوزخ کی آگ قطعاً حرام ہے۔ یہ جو اولاد ہے اس پر تو حرام ہے، بعد میں جو آنے والی اولاد ہے ان پر قطعاً تو دوزخ کی آگ حرام نہیں ہے،
لیکن ہمیشہ ہمیشہ وہ دوزخ میں نہیں رہیں گے. آگ میں ڈالے جائیں گے پھر ان کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے وہ کتاب پڑھی تو میں نے اسے حاشیے پر اس کا رد لکھا اور یہ الفاظ لکھے تھے کہ اہل سنت کا مذہب تو یہ ہے کہ تمام مسلمانوں پہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہے. امام مناوی نے کہا تھا کہ جو خاتون جنت کی اولاد ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گی. اس حدیث کا مطلب یہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیشہ تو کوئی مسلمان بھی نہیں رہے گا. پھر اولاد فاطمہ کی خصوصیت کیا ہوئی؟ فما خصوصیت ذریت زہرا. پھر اولاد فاطمہ کی خصوصیت کیا ہوئی؟ یہ تو کسی بھی مسلمان پر یہی ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا. یہ خاتون جنت کے لیے خصوصی طور پر فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ خاتون جنت کی اولاد کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا. یہاں یہ تو اس نظریے کا رد تھا جو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے. سادات کرام ہیں جو اولاد رسول ہیں, ان لوگوں کی ذمہ داریاں دوسروں سے بہت زیادہ بنتی ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے خشوع و خضوع کے ساتھ کہ لوگ کہتے تھے آپ اتنا کیوں روتے ہیں, اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا تو خمیر نبوت کی مٹی سے اٹھا ہے, آپ تو نبی کریم علیہ السلام کی اولاد فرماتے ہیں. تو آپ فرماتے تھے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جاؤں گا اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام سوچیں گے کہ میری اولاد میں کیسے لوگ موجود ہیں. حضرت جناب امام زین العابدین علیہ السلام اس قدر آپ کی کیفیت, آپ کے چہرے کا رنگ نماز کی ادائیگی سے پہلے آپ کا رنگ بدل جاتا تھا. اور فرماتے تھے کہ میں ایک بڑی بارگاہ میں کتنے بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں. اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے, اسی طرح ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. حضور مجدد گولوی سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ جس بندے کا اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے, جو اولاد رسول میں سے, اگر وہ تھوڑی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. وہ تھوڑی سی محنت کرے, بزرگان دین نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ ایک بندہ اولاد رسول میں سے نہیں ہے, وہ 40 دن ایک محنت کرتا ہے, اس کے بعد اس کو ایک مقام و رتبہ ملتا ہے. اگر سید ایک دن محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو مقام و رتبہ عطا فرما دیتا ہے. کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو نسبت ہے, اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیتیں زیادہ رکھی ہوتی ہیں, لیکن ان کو جرائم کرنے کی اور اجازت نہیں ہے. دنیا کے اندر وہ اگر جرم کریں گے سزا ملے گی, حد لگے گی, لیکن حد لگنے سے بھی وہ نبی کریم علیہ السلام سے اس کا تعلق کٹتا نہیں ہے. تو جو سادات کرام ہیں ان کو دوسروں سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے, زیادہ دین کی طرف رغبت رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین سپرد کیا ہوا ہے, اور دین متین نبی کریم علیہ السلام کے دین کی حفاظت یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. تو جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے, تو جب اختلاف ہے نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے بارے میں, تو ایسی مثال پیش کر کے خاندان نبوت کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. علامہ زمخشری معتزلی نے بھی کشاف کے اندر یہ مذہب نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں, کانا اسم ابن ہی کنہان, اسم ابن ہی کنہان وقارا علی ابنہ. حضرت علی شیر خدا نے بھی اس کو ابنہ پڑھا ہے. والضمیر العبرت ہی, اور جو ضمیر ہے وہ ان کی بیوی کی طرف جائے گی. وقارا محمد بن علی و عروہ بن زبیر, امام محمد باقر اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پڑھتے تھے ابنہ. قالا نوح ابنہ, ابنہ الف آخر سے گرا کر مراد یہ یریدان ابنہ, ہا کو گرا کر مراد یہ لیتے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا. وبہی ینصر مذہب الحسن. زمخشری لکھتے ہیں کشاف میں کہ اس قرات کے ساتھ امام حسن بصری کے مذہب کی تائید ہوتی ہے. حسن بصری قسم کھا کر فرماتے تھے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا. تو امام باقر کی جو قرات ہے, اس قرات کے ساتھ امام حسن بصری کے مذہب کی تائید ہوتی ہے. جب قتادہ نے ان سے کہا کہ آپ کیسے قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے, اہل کتاب کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے, تو انہوں نے فرمایا اہل کتاب تو جھوٹ بولتے ہیں, اہل کتاب تو جھوٹ بولتے ہیں. نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان نبنی منی, بلکہ فرمایا نبنی من آلی, یہ نہیں فرمایا میرا بیٹا مجھ سے ہے, میرے اہل سے فرمایا. اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ سے یہ مذہب منقول ہے
کہ وہ نوح علیہ السلام کا ربیب تھا، نوح علیہ السلام نے اس کو پالا تھا، ان کی بیوی کی پہلی کسی شادی کا بیٹا تھا، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں وہ پلا تھا، اس لیے اس کو بیٹا کہا گیا ہے اور آپ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جب اختلافی مسئلہ ہے، مذہب کوئی بھی جو رکھتا ہے، کوئی حضرت علی والا مذہب رکھتا ہے، امام باقر والا، حسن بصری والا رکھتا ہے، تو اس کو بیٹا نہ مانے۔ اگر کوئی دیگر اکابرین کا مذہب رکھتا ہے ان کو بیٹا مانے، لیکن جب اختلاف آ گیا، احتمال پیدا ہو گیا، تو اس کی مثال دیکھ کر کسی عظیم خاندان کی توہین نہیں کی جا سکتی، ان کی تنقیص کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ اتنے اختلافات ہیں دیگر تفاسیر کے اندر، تفسیر مزری میں ہے، تفسیر المعانی میں ہے، تمام تفسیروں کے اندر میں نے چند تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو اکابر بزرگوں کی، متقدمین کی بھی تفسیریں ان میں پیش کی ہیں، تاکہ اس مسئلے کے سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔